مطالبہ کیا ہے کہ ان آڈیو ٹیپس کی شفاف اور سائنٹیفک تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر یہ ٹیپس جھوٹی ہیں تو جس شخص نے عدلیہ کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے اس تک پہنچنا چاہیے اور اسے سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ ٹیپ سچی ہیں تو یہ پاکستان کی عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ، ہماری سپریم کورٹ، اس کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، میں بغیر کسی ڈر خوف کے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کی بنیاد 2017 میں تب رکھی گئی جب نواز شریف صاحب کو ایک بے بنیاد اور فرضی کہانی کے اوپر نااہل قرار دیا گیا۔ میں فرضی کہانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ کسی اور جرم میں چلایا جائے، ٹرائل کسی اور جرم میں ہو، اور آپ کو سزا جو ہے وہ کسی ایک بے بنیاد چیز کے اوپر سوچ کے دے دی جائے۔ 2013 میں پاکستان آج جیسے حالات میں ہی تقریباً گھرا ہوا تھا۔ مہنگائی بے قابو تھی، ملک میں ہر روز خودکش بمبار پھٹتا تھا، ملک 16-18 گھنٹے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے پاکستان کو وہاں سے اٹھایا اور 3 سے 4 سالوں میں ملک میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے نئے منصوبے لگائے، جبکہ 67 سالوں میں صرف 18,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگے تھے۔ 4-5 سالوں میں 2,000 کلومیٹر سے زیادہ موٹر ویز کا جال ملک کے اندر پھیلا دیا۔ تقریباً 3 سالوں کے اندر چین کے صدر کا دورہ جو 1 سال ملتوی ہوا 2014 سے 15 تک، لیکن ان کے آنے کے بعد 3 سالوں میں 29 ارب ڈالر کی چینی سرمایہ کاری پاکستان میں ممکن بنا کے ہم نے پاکستان کی دنیا میں شناخت بدل دی تھی۔ وہ ملک جسے دہشت گردی کی ہماجگاہ قرار دیا جاتا تھا، اسے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہماجگاہ قرار دیا جانے لگا۔ امریکہ، جاپان، یورپ، سب کے سفیر ہمارے ساتھ مل کر ایک ہی مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں پاکستان میں سی پیک کے ساتھ کیسے اشتراک کر سکتی ہیں۔ 2017-18 میں پوری دنیا سے پاکستان کی طرف واپس آنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم کہیں اس ایکشن میں پیچھے نہ رہ جائے کہ ملک اب سمت پہ چل پڑا ہے، ملک کو ڈائریکشن مل گئی ہے، اس کی پشت کے اوپر سی پیک جیسا بڑا انجن چل رہا ہے اور اب پاکستان ٹیک آف کرنے لگا ہے۔ اس موقع پر عمران نیازی کے ساتھ مل کر جو ملک میں کھیل کھیلا گیا اور سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کے خلاف جس طرح مقدمہ چلایا اور جس طرح اس مقدمے کی کارروائی ہوئی، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد پاکستان کی تاریخ ان فیصلوں پہ اسی طرح روئے گی جس طرح جسٹس منیر کے فیصلوں پر آج قانون کی کتابیں نوحہ کرتی ہیں۔ پاناما کا ڈرامہ رچایا گیا اور سزا اس بات پہ دی گئی کہ نواز شریف صاحب نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کی تنخواہ جو وصول کر سکتے تھے
वसूल नहीं की और अपने असासों में नहीं लिखी। आप मुझे बताएं कि जो शख्स करोड़ों के असासे ज़ाहिर कर रहा है उसे 10,000 दरम छुपाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन एक बेबुनियाद और एक अकल में समझ ना आने वाली तौजीह से मुल्क के वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया गया और उसे अपील का हक़ भी नहीं दिया गया। यही अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, कि जब चीफ जस्टिस की बरतरफी का केस चला तो जस्टिस रमदे साहब की क़यादत में 11 रुकनी बेंच था। उसमें जस्टिस रमदे ने कहा कि ये चीफ जस्टिस कोई नायब कासिद होता है कि एक नायब कासिद को भी बरतरफी के बाद अपील का हक़ मिलता है, तो किस तरह चीफ जस्टिस को किसी अपील के बगैर बरतरफ कर दिया गया। तो क्या हम ये सवाल करने में हक़ बजानिब नहीं है कि क्या इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम का वज़ीर आज़म वो एक नायब कासिद जितनी हैसियत भी नहीं रखता कि उसे खड़े पैर बग़ैर अपील के फारिग कर दिया जाए। और उस बहरान ने पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी साख को बुरी तरह मुतासर किया। मैं चीन में गया, वहाँ पर एक बड़े कारोबारी ग्रुप के सरबराह मुझे मिले जो पाकिस्तान में बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए आए हुए थे एक चंद माह पहले। तो मैंने उनसे जब पूछा कि आपके प्रोजेक्ट का क्या बना, तो वो खामोश रहे। मैंने फिर उनसे पूछा कि आप तो तकरीबन ज़मीन वगैरह का इंतखाब कर चुके थे, तो आपका प्रोजेक्ट कहाँ पहुँचा। उन्होंने चुटकी बजाई और कहा कि एक्सेलेंसी, अगर आप अपने वज़ीर आज़म को ऐसे फारिग कर सकते हैं, मैं तो एक फ़ॉरेन इन्वेस्टर हूँ, मुझे अपने $2 अरब के सिक्योरिटी का सोचना पड़ेगा। तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम इस किस्म के जो नाटक खेलते हैं उनसे मुल्क की बैनुल अक़वामी साख पे क्या नुकसान पहुँचता है। इसी तरह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कॉपर और सोने के ज़खायर से माला माल किया, अरबों डॉलर की हमें दौलत दी। दुनिया की वाहिद मिसाल पाकिस्तान है कि जहाँ पे उस ज़ख़ीरे से हमने $1 नहीं कमाया, $9 अरब का फंदा आर्बिट्रेशन में अपने गले में डाल दिया। ऐसी मिसालें आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अभी हमने पिछले 4 सालों में कैदें काटी, सऊबतें काटी, और हमारे ख़िलाफ़ एक शख्स इमरान खान जिसका नाम है, उसने झूठे मुकदमे बनाए। चूँकि हर मुकदमा महीनों महीनों चल के बिल आखिर झूठा साबित हुआ, लेकिन हमें उन झूठे मुकदमों में इंसाफ लेने के लिए महीनों महीनों इंतज़ार करना पड़ा। और आज पीटीआई के लोग किसी मुकदमे में गिरफ्तार होते हैं, दिनों में उनकी ज़मानत मिल जाती है। काश के इंसाफ की ये रफ्तार उस दौर में भी होती जब हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे चल रहे थे। लेकिन शायद आज अदलिया आज़ाद है, चूँकि हम अदलिया को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, और उस वक्त अदलिया आज़ाद नहीं थी फ़ैसले करने में। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ, और मेरा ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से है। मैं पाकिस्तान का एक शहरी भी हूँ, मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट का रुकन भी हूँ, और मोहतरम जज साहिबान हमसे भी सवाल करते हैं, तो मैं भी अदब के साथ बहुत दस्त बदस्ता आज तक ये सवाल बार बार पूछ चुका हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं मिला, और मुझे खुशी होगी कि अगर इसका जवाब मिल सके। इमरान नियाज़ी ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को गैर आइनी तौर पे बरतरफ किया। भला हो जस्टिस काजी फाइज ईसा का कि 1 साल धक्के खाने के बाद उन्होंने केस का नोटिस लिया, इसकी समाअत शुरू हुई। चीफ जस्टिस गुलजार साहब की क़यादत में 2-3 रुकनी बेंच ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल किया। 7 महीने तक उस्मान बुज़दार और इमरान नियाज़ी
سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ فٹ بال کھیلتا رہا, اپنے پیروں کے نیچے مسلتا رہا. اتنی بے توقیری مجسٹریٹ دفعہ 30 یا کوئی سول جج یا لوور کورٹ کا جج جو ہے وہ بھی اپنے فیصلے کی بے توقیری پہ اس طرح آنکھیں نہیں بند کرتا. 7 مہینے تک سپریم کورٹ نے عمران نیازی اور عثمان بزدار کی اس ڈیفائنس کا, سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس طرح ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کا نوٹس تک نہیں لیا. وہ بیچارے یہاں آ کے توہین عدالت کی درخواست دیتے تھے, وہ بھی آگے التوا میں پڑ جاتی تھی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران نیازی نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں, پاکستان کا قانون, پاکستان کا آئین سب اس کے آگے بے بس ہے. صرف ایک سلیمانی ٹوپی ہے اس کے پاس کہ اس نے گالیاں نکالنے کی سائنس سیکھی ہے, کہ جہاں یہ دیکھتا ہے کہ میں کسی کی گرفت میں آنے لگا ہوں, اس کے خلاف اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے گالی گلوچ شروع کرا دیتا ہے. تو کیا اب پاکستان میں فیصلے اس بنیاد پہ ہوں گے کہ کس کے پاس گالیاں نکالنے کی زیادہ بڑی طاقت ہے؟ کیا پاکستان میں فیصلے آئین اور قانون کی روشنی میں ہوں گے یا کسی کی گالیاں نکالنے کی صلاحیت کو دیکھ کر ہوں گے؟ عمران نیازی کی 7 ماہ تک پنجاب صوبے کے بلدیاتی اداروں کی حق حکمرانی کو غیر آئینی طور پہ سلب کرنے, تباہ کرنے کے فیصلے کو عمل درآمد نہیں ہو سکا, اور حکومت نے اپنی مرضی کے ساتھ آخری مہینے میں جب ان کی مدت ختم ہونے لگی تھی ان کو بحال کر کے بس اشک شوئی کے طور پہ وہ سارا کام کر دیا. میں حیران ہوں, مجھے توہین عدالت کا کیس بھگتنا پڑا. جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے مجھے عدالت کے ادب کا سبق پڑھایا. اس کیس میں بڑے ادب کے ساتھ میں نے سیکھا, پڑھا. کس جرم کے اوپر؟ کہ یہاں پہ ایک دفعہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے عدالت میں بیٹھ کے کہا ایک وائس چانسلر کو کہ آپ کو احسن اقبال نے سفارش کے ساتھ لگایا. تو میں نے ایک سیمینار میں کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ مجھے سنے بغیر میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگائیں؟ میں تعلیم میں کسی نااہل شخص کو لگوانا اپنے لیے گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں, اور میں نے ہمیشہ میرٹ کے اوپر تعلیم میں اور ہر جگہ تقرریاں کی ہیں. تو آپ نے مجھے سنے بغیر, ہماری بھی عزت ہے, اگر آپ کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے, آپ نے اتنا بڑا الزام مجھ پہ لگا دیا. لو جی, اتنے کلپ کے اوپر مجھے توہین عدالت کا نوٹس مل گیا, اور 4 مہینے تقریباً وہ چلا, اور جو ہزیمت میں نے اس کیس کے درمیان سنی, مجھے اعظم نذیر تارڑ صاحب میرے وکیل تھے, وہ کہتے تھے بس آنکھیں بند کر کے سنی جائیں, آپ نے آرگو کیا تو آپ پھنس جائیں گے. بہرحال وہ کسی طرح اس سے چھٹے ہم نکلے. تو میرا مقصد ہے کہ میں نے تو ایک اتنی سی بات کے اوپر کہ جو چیف جسٹس ثاقب نثار نے کی تھی, اس کے جواب میں کہا کہ مجھے سنے بغیر آپ نے میرے پہ اتنا بڑا الزام کیوں لگا دیا؟ آپ پاکستان کے کسٹوڈین ہیں انصاف کے, مجھے آپ چارج شیٹ کرتے, مجھے آپ نوٹس دیتے کہ بھئی کیا تم نے کوئی سفارش پہ کسی کو لگایا؟ آپ نے میرے خلاف ایک فیصلہ بینچ میں دے دیا کہ میں سفارشیں کرتا ہوں وائس چانسلر کی. تو میں نے تو اس پہ بھگتی کارروائی. یہ عمران نیازی کے پاس کون سی سلیمانی ٹوپی ہے کہ یہ عدالت کے فیصلوں کے پرخچے اڑائے, یہ ریڈ زون کے اندر آ کے جو مرضی کر جائے, اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. ایک یک طرفہ طور پہ وہ چلی جا رہا ہے, پورے ملک کے ساتھ کھیلی جا رہا ہے. اور اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح کی میچ فکسنگ ہوتی ہے اس طرح کی کیس فکسنگ کی باتیں آ رہی ہیں مبینہ طور پہ. یہ نہایت ہی سنگین واقعہ ہے. ہم پاکستان کی سپریم کورٹ کا ادب کرتے ہیں, چونکہ اگر سپریم کورٹ بے توقیر ہوگی تو رول آف لا بے توقیر ہو جائے گا. میں چیف جسٹس صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ آپ کے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے.
اس ادارے کو کسی قسم کے تنازع سے بالا تر رکھنا ہر پاکستانی شہری کی خواہش ہے۔ یہ ٹیپس جو آئی ہیں یہ معمولی ٹیپس نہیں ہیں، انہوں نے نظام عدل کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگایا ہے۔ اگر یہ جھوٹی ہیں تو جس نے یہ سوال لگایا ہے اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اگر یہ سچی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیپ کے کرداروں کو اپنے اس کردار کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے، چونکہ پاکستان جن بحرانوں میں گھرا ہوا ہے اس میں ہم مزید عدالتی تنازعات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور آخر میں دست بدستہ کہوں گا کہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں، اس بدترین معاشی بحران پہ کھڑے ہیں۔ جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا کہ 3 اداروں کو جا کے پریزنٹیشن دیں جیسے ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوتی ہے، اور انہیں بتائیں کہ ہمیں کیا کھاتے مل رہے ہیں، ایک سپریم کورٹ کو، ایک GHQ کو، اور ایک فیڈریشن آف چیمبرز، پاکستان کے جو چیمبرز کی فیڈریشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کراچی میں۔ تو میں نے اس وقت انہیں تجویز دی تھی کہ ان تینوں کو جا کے یہ پریزنٹیشن ضرور دیں کہ ہمیں کیا اکاؤنٹس مل رہے ہیں اور اگلے 2 سالوں میں اس ملک کے کیا حالات ہوں گے ان اکاؤنٹس کے نتیجے میں۔ انہوں نے اپنی وزاداری کے اندر ویسا نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آج پاکستان اپنی تاریخ کے ون آف دا ورسٹ اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے، اور اگر ہم نے ملک کی سالمیت، ملک کی خود مختاری کا دفاع کرنا ہے تو ہمیں پاکستان کو آئینی حکمرانی کے راستے پہ ڈالنا ہے۔ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو، سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور بیوروکریسی، سب کو اپنے اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے اور سب کو آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اپنی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کے کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہماری پسند کا محور صرف یہ ملک پاکستان ہونا چاہیے۔ آج بدقسمتی ہے کہ وہ شخص الزام تراشیاں کر رہا ہے جو پاکستان کو اس مقام تک پہنچانے کے قابل ہے، کہ لائق ہے، ذمہ دار ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض پڑھے لکھے ججوں نے اور جرنیلوں نے اس نااہل اور ناتجربہ کار شخص کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا۔ اپنی 40-50 لاکھ کی گاڑی کے اوپر تو وہ ان ٹرینڈ ڈرائیور نہیں بٹھائیں گے۔ پاکستان کا کوئی جرنل یا جج یا کوئی شہری اپنی 40-50 لاکھ کی گاڑی کی چابی کسی ایسے شخص کو نہیں دے گا جس نے زندگی میں کبھی گاڑی نہ چلائی ہو، لیکن اس ملک کی چابیاں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دی گئیں جس نے کبھی یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی۔ جیسے ایک ان ٹرینڈ ڈرائیور گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے، اپنا سر بھی پھاڑتا ہے اور گاڑی بھی چکنا چور کرتا ہے، آج عمران نیازی بھی اپنا سر پھاڑ کے بیٹھا ہے اور اس گاڑی کا بھی چکنا چور کر کے ہمارے حوالے کر گیا۔ تو اگر ہم نے یہاں سے نکلنا ہے تو ہم سب کو ایک ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہے، سیاسی تنازعات سے بچنا ہے، ملک میں استحکام کے کرنا ہے، ملک میں امن کو برقرار رکھنا ہے، اور ملک کی معاشی بحالی کے لیے کسی نئے کانفلکٹ کو، کسی نئے بحران کو پیدا نہیں ہونے دینا۔ عدلیہ اپنا کام کرے، انتظامیہ اپنا کام کرے اور پارلیمنٹ اپنا کام کرے، یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ لیکن جہاں کوئی ادارہ دوسرے کے کام میں مداخلت کرے گا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ 22 کروڑ عوام کو اسی طرح بھگتنے پڑیں گے جیسے آج ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ بتا دیں کہ گزشتہ روز الیکشن کمشنر نے سپریم کورٹ میں کہا کہ
فوج سیکیورٹی نہیں دے رہی, حکومت پیسے نہیں دے رہے, عدلیہ آروز نہیں دے رہی, تو کیا واقعی حکومت پیسے نہیں دے رہی الیکشن کرانے کے لیے؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں بدترین معاشی بحران کا سامنا ہے, اور اس وقت پاکستان کے عوام ان IMF کے پروگرام کے نتیجے میں جو پچھلی حکومت دستخط کر کے گئی بدترین مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں. حکومت کے اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو پالیسی ریٹ ہے جو اس میں اضافے ہوئے 5,000 ارب حکومت کی ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو سے آمدنی ہے, اور جو قرضوں کی ادائیگی ہے وہ تقریباً 5200 ارب ہو چکی ہے. اب آپ جو مجھے بتائیں کہ جب کسی بیلنس شیٹ کی یہ حالت ہو جائے کہ جتنی آپ کے وسائل ہیں اس سے زیادہ تو آپ نے قرضوں کی ادائیگی میں پیسے ادا کرنے ہیں, تو کیا یہ ایک ہنگامی صورت نہیں ہے؟ لہٰذا 6 مہینے تک الیکشن کھیلنا ہے اگر ہم نے, کہ ایک الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے, اس کے اپنے اس کے مالی معاملات بھی ہیں, پھر اس کے آئینی معاملات بھی ہیں. مثال کے طور پہ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ جو چھٹی مردم شماری ہے وہ اس لیے عمران خان صاحب نے اس کی منظوری دی CCI کے تحت 2021 میں کہ 7ویں جو مردم شماری ہو رہی ہے, چونکہ چھٹی مردم شماری جو 2017 میں ہوئی تھی اس پر سندھ حکومت نے اعتراض کیا تھا, اور سندھ حکومت نے کہا تھا کہ چھٹی مردم شماری کو صرف 2018 کے الیکشن کے لیے استعمال کیا جائے گا, ہم اس کے اوپر نئے الیکشن کو قبول نہیں کریں گے. تو اگلے الیکشن کو غیر متنازع رکھنے کے لیے عمران خان صاحب نے ہی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں فیصلہ کیا کہ اگلا جنرل الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوگا, جس کا کام شروع ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ اس کے نتائج 30 اپریل تک شائع ہو جائیں گے. اب اگر آپ اس وقت, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پنجاب یا KP کے الیکشن جو ہیں وہ پرانے حلقہ بندی پر اور پرانی مردم شماری پہ کرتے ہیں, اور اس کے تقریباً 4 مہینے کے بعد نئی مردم شماری کے نئے انتخابی حلقے آ جاتے ہیں. اگر اس پرانی اسمبلی میں کوئی ضمنی الیکشن ہوگا تو وہ کس بنیاد کے اوپر ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ ایک ضلع سے سیٹ کم ہو کے دوسرے ضلع میں جا چکی ہے. اب اگر وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو وہ اگلی جو سیٹ ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے اس جگہ کوئی اور MPA بیٹھا ہو, آپ اس کے ساتھ کیا کٹ اینڈ پیسٹ کیسے کریں گے؟ کافی سارے آئینی معاملات ہیں اور قانونی معاملات ہیں کہ اگر آپ آدھے ملک کو پرانی مردم شماری پہ الیکشن کر رہے ہیں, آدھے کے نئے پہ کر رہے ہیں, اور اس کے درمیان 3-4 ماہ کا وقفہ ہے, تو کیا پھر آپ کل کو مطالبہ اگر کوئی کرے گا کہ نہیں جی یہ الیکشن بھی نئی مردم شماری پہ ہوں کیونکہ اس میں ضلعوں کا تناسب بدل گیا ہے, تو آپ وہ ساری اسمبلیاں پھر توڑیں گے, پھر نئے الیکشن کرائیں گے؟ پھر جو ہماری کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے, اگرچہ آئینی طور پہ ممکن ہے کہ الیکشن آگے پیچھے ہو سکے, لیکن جو ایک سکیم اس آئین کے اندر ہے آج تک 75 سالوں کی, وہ یہ ہے کہ منصفانہ انتخابات کے لیے ہمیشہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک دفعہ ہوئے ہیں. تو میرا یہ ایک ذہن میں خدشہ ہے کہ اگر اب الیکشن ہوتے ہیں تو ہم انشاءاللہ انہیں ضرور لڑیں گے. لیکن اگر اس وقت پنجاب اور KP میں ہم الیکشن جیت جاتے ہیں تو کیا PTI ان کے نتائج کو قبول کرے گی؟ سر آپ نے ٹیپ کا ذکر کیا ہے, ہر سیاستدان کی ٹیپ آ چکی ہے, شہباز شریف صاحب کی بھی ٹیپ آئی, مریم نواز صاحب کی آئی, عمران خان صاحب کی بھی آئی. کیا تمام سیاستدانوں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو ٹیپ کون کرتا ہے؟ ہمیشہ سیاستدانوں کی آڈیوز ویڈیوز کیوں آتی ہیں؟ آپ ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرتے ہیں. کیا سب سے اہم سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیپنگ کرنے والے ہیں کون؟ ان کا بھی محاسبہ کبھی ہوگا؟ اس سے جڑی بات ہے, یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے تو آپ اس کو
तारीख पर क्यों छोड़ रहे हैं, किसी और पर क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, ये तो आप हुकूमत है, आप इसकी इंक्वायरी करा के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक फोरम है, आप उसको क्यों यूज नहीं करते? वैसे इसको हम देखेंगे, लेकिन जी एक सुन लेना, मेरा ये ख्याल है कि जब हम इस बात की तह तक पहुंचेंगे, हो सकता है कि ये मामला वही सदर निक्सन के वाटरगेट स्कैंडल वाला निकला है। सदर निक्सन को ये ख्वाब था कि मैं तारीख़ के अंदर बहुत अजीम सदर हूँ, तो मेरी हर बात तारीख़ के लिए रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो उन्होंने वाइट हाउस के अंदर अपनी तमाम गुफ्तगू को रिकॉर्ड करने का, अपनी मीटिंग्स को रिकॉर्ड करने का बंदोबस्त किया, लेकिन जब वाटरगेट स्कैंडल हुआ तो वही टेपें उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो गई। कोई पता नहीं कि ये सारा बंदोबस्त इमरान खान साहब ही करके गए। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त आप देख सकते हैं वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं कि इलेक्शन कराना आसान नहीं होता है, अगर ये टेपें झूठी हैं तो इसके किरदारों को जवाब देना चाहिए। नई मर्दमशुमारी के नताइज अप्रैल तक आ जाएंगे।